السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ چھوٹتا ہے۔ ناظرین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تمام کر کے جب یزید ولید نے اپنے ناشاد دل کو خوش کر لیا، اب اس شقی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آئے۔ مدینہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت کے لیے کہیے اور مہلت نہ دیجیے۔ ابن عمر ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں، یعنی بہت ہی سیدھا سادھا آدمی ہیں، اور ابن زبیر جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ اس یزید نے کہا، ہاں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے گا۔ جب یہ خط صوبہ دار ولید بن عقبہ نے پڑھ لی، پھر اس نے پیامی بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلو آتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن زبیر سے فرمایا، دربار کا وقت نہیں ہے، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار نے وفات پائی۔ ہمیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کی بیعت ہم سے لی جائے۔ ابن زبیر نے عرض کی، میرا بھی یہی خیال ہے، ایسی حالت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں، ساتھیوں کو دروازے پر بیٹھا کر اس کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہوتے سنو تو اندر چلے آنا، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کہیں ہل کر ادھر ادھر نہ جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما کر اندر تشریف لے گئے۔ ولید کے پاس مروان کو بیٹھا پایا، سلام کر کے تشریف رکھے۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، وہی مضمون پایا جو حضور کے خیال میں آیا تھا۔ بیعت کا حال سن کر ارشاد ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے۔ اے ولید، پہلے سب کو جمع کرو، بیعت لو، پھر ہم سے کہو۔ ولید نے عافیت پسندی عرض کی۔ اس نے کہا، بہتر ہے، تشریف لے جائیے۔ مروان بولا، اگر اس وقت انہیں یعنی امام حسین کو چھوڑ دے گا اور بیعت نہ لے گا تو جب تک بہت سی جانوں کا خون نہ بہہ جائے، ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی روک لیں، بیعت کر لیں تو خیر ہے، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، بہت مال و جان کا نقصان ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فرمایا، ابن السرقہ، تو یا وہ کیا مجھے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور باجی پن کی بات کہی۔ یہ فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، خدا کی قسم اب ایسا موقع نہ ملے گا۔ ولید بولا، مجھے پسند نہیں ہے کہ بیعت نہ کرنے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دوں۔ مجھے تمام جہان کے ملک اور مال کے بدلے میں بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل منظور نہیں ہے۔ میرے نزدیک حسین کا خون کا جس شخص سے مطالبہ ہوگا وہ قیامت کے دن
خدا قہار کے سامنے ہلکے تول والا سے ہے۔ مروان نے منافقانہ طور پر کہہ دیا، ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ دوبارہ آدمی آیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ نے فرمایا صبح ہونے دو۔ پھر جب دباؤ پڑنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو آپ نے قصد فرما لیا کہ رات میں مکہ کے ارادے سے مع اہل و عیال سفر فرمایا جائے گا۔ یہ رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ منورہ میں گزاری کہ آخر تو فراق کی ٹھہرتی ہے۔ چلتے وقت اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گود سے لپٹ لیں، پھر خدا جانے زندگی میں ایسا وقت ملے گا یا نہ ملے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام میں تھے، یعنی آپ نے وہاں مزار مقدس کے پاس تشریف لگائے اور وہیں پر آرام فرمانے لگے، اور نیند لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کلیجے سے لگا کر فرماتے ہیں، حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم سب پیاسے شہید کیے جاؤ گے، اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ مسلمانوں، حیاتی زندگی میں یعنی دنیاوی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حاضری آخری حاضری ہے۔ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ غم فراق کلیجے میں چٹکیاں لے رہا ہے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں۔ رقت کے جوش نے جسم مبارک میں کپکپاہٹ پیدا کر دیا ہے، بے قراریوں نے محشر برپا کر رکھا ہے۔ دل کہتا ہے سر جائے مگر یہاں سے قدم نہ اٹھائیے۔ صبح کے کھٹکے کا تقاضا ہے جلد تشریف لے جائیے۔ دو قدم جاتے ہیں اور پھر پلٹ آتے ہیں۔ حب وطن قدموں پر لوٹتی ہے کہ کہاں جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ غربت دامن کھینچتی ہے، کیوں دیر لگاتے ہو۔ شوق کی تمنا ہے کہ عمر بھر نہ جائیں، مجبوریوں کا تقاضا ہے کہ دم بھر نہ ٹھہرنے پائیں۔ ناظرین کرام، شعبان کی چوتھی رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں اور پچھلے کے نرم نرم جھونکے سونے والوں کو تھپکا تھپکا کر سلا رہے ہیں۔ ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ظاہر ہو چکی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شہر میں سناٹا ہے، نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ شہر بھر کے دروازے بند ہیں۔ ہاں، خاندانی نبوت کے مکانوں میں اس وقت سب جاگ رہے ہیں اور سامان سفر درست کیا جا رہا ہے۔ ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑے ہیں، محمل کس گئے ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، بھائی بھتیجے، گھر والے سوار ہو رہے ہیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی نبی سعودوں کا قافلہ روانہ ہو گیا ہے۔ مدینہ میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت فاطمہ صغرا، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور جناب محمد بن حنفیہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ دونوں مدینہ ہی میں رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک وہ دن تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کی ایذا دہی اور تکلیف رسانی کی وجہ سے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی۔
مدینہ والوں نے جب یہ خبر سنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے شہر کی طرف آ رہے ہیں، ہمارے یہاں آ رہے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں مسرت آمیز امنگوں نے جوش مارا اور آنکھوں میں شادی عید کا نقشہ کھنچ گیا۔ آمد کا انتظار ہونے لگا۔ لوگوں کو آبادی سے نکال کر پہاڑوں پر لے جانا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنا، یہ لوگوں کا شوق ہو چکا تھا۔ آنکھیں مکہ کے راہ کو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی دیکھتے رہتے اور مشتاق دل ہر آنے والے کو دور سے دیکھ کر چونک پڑتے۔ جب آفتاب گرم ہو جاتا یعنی سورج ڈوب جاتا، گھروں پر واپس آ جاتے۔ اسی کیفیت میں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن آرزوؤں کی طرح وقت بے وقت ہو گیا اور انتظار کرنے والے حسرتوں کو سمجھاتے ہوئے، تمناؤں کو تسکین دیتے ہوئے پلٹ چکے تھے کہ ایک یہودی نے بلندی سے آواز دی، اے راہ دیکھنے والوں، پلٹو، تمہارا مقصود آ گیا ہے، تمہارا مطلب پورا ہو چکا ہے۔ اس صدا کے سنتے ہی وہ آنکھیں جن پر ابھی حسرت امیز حیرت چھا گئی تھی، اشک و شادی برسا چلے۔ وہ دل جو مایوسی سے مرجھا گئے تھے، تازگی کے ساتھ جوش مارنے لگے۔ بے قرارانہ پیشوائی کو بڑھے اور پروانہ وار قربان ہوتے آبادی تک لائے۔ اب کیا تھا کہ خوشی کی گھڑی آئی، منہ مانگی مرادیں پائی، گھر گھر سے نغمات شادی کی آوازیں بلند ہوئی۔ پردہ نشین لڑکیاں دف بجاتی، خوشی کے لہجوں میں مبارکباد کے گیت گاتی اور یہ کہتی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بنی نجار کی لڑکیاں گلی کوچوں میں اس شعر سے اظہار مسرت کرتی، یعنی خوشی کا اظہار کرتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہمارے شہر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس کے خوشی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار۔ غرض مسرت کا جوش تھا اور در دیوار سے خوشی ٹپکتے پڑتی تھی۔ ایک آج کا دن ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ والے چھوٹ رہے ہیں، مدینہ کے گلیاں چھوٹ رہی ہیں۔ مدینہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب راحتیں، تمام آشائشیں ایک ایک کر کے رخصت ہوتی اور خیر آباد کہتی ہیں۔ یہ سب درکنار ناز اٹھانے والی ماں کا پڑوس، ماں جائے بھائی کا ہمسایہ، اور سب سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا بیٹا قربان کر دینے والے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف سے آسانی کے ساتھ آنکھیں پھیر لی جائیں؟ آسانی سے آنکھیں پھیرنی کیسی؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ نہ چھوڑنے پر قتل کر دیا جاتا تو قتل ہو جانا منظور فرماتے اور مدینہ سے باہر پاؤں نہ نکالتے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناکا کو کسا مہار پکڑے اس میدان کی جانب لیے جاتی ہے جہاں قسمت نے پردیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا ہے۔ مدینہ کی زمین جس پر آپ گھنٹوں چلے، جس نے آپ کی بچپن کی بہاریں دیکھی، جس پر آپ کی جوانی کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، اپنے سر پر خاک حسرت ڈالتی اور پردیس جانے والے کے پیارے پیارے نازک پاؤں سے لپٹ کر زبان حال سے عرض کر رہی ہے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود کے سنگار، کلیجے کے ٹیک، زندگی کے بہار، کہاں کا ارادہ فرما دیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ہم سب کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ کون سی سرزمین ہے جسے یہ عزت والے پاؤں جو میری آنکھوں کے تارے ہیں شرف بخشنے کا قصد فرماتے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے تماشا گاہ عالم روے تو کجا بحر تماشا میں روے۔ جس قدر یہ برکت والا قافلہ
نگاہ سے دور ہو جاتا ہے، اسی قدر پیچھے رہ جانے والی پہاڑیاں اور مسجد نبوی کے مینارے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش زیادہ ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانے والے نگاہوں سے غائب ہو گئے اور مدینہ کی آبادی پر حسرت بھرا سناٹا چھا گیا۔ ناظرین کرام، راستے میں عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں کا قصد فرما دیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ عرض کی، کوفے کا ارادہ مت فرمائیے گا، وہاں مت جائیے گا، وہ بڑا بے ڈھنگا شہر ہے، وہاں آپ کے والد ماجد کو شہید کیا گیا ہے، آپ کے بھائی سے دغا کی گئی ہے، آپ مکے کے سوا کہیں اور کا ارادہ نہ فرمائیے، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ لگا رہے گا، ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے، ہمارا گھر اجڑ جائے گا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف روانگی کی، اور حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچ کر 7ویں ذی الحجہ تک آپ امن و امان کے ساتھ یہاں قیام فرما رہے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کا حاصل کلام یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ دن بدن بڑھتے جانے لگا تو آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے اور یہاں پر آپ کچھ دن رہے، اس کے بعد پھر آپ کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے ویڈیو میں اس کا پس منظر بیان کریں گے۔ یہ ہے آئین قیامت کربلا کا پارٹ 2۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔